دین کا علم اور ایک بدن کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ سے ہمیں صحت اور بدن کے علم کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے. ایک طبیب حارث بن کلدہ مدینہ شریف میں اپنی پریکٹس کا آغاز کرتے ہیں اور کافی دنوں تک وہاں پہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی مریض نہیں آ رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور شکایتی انداز میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں آپ کے علاقے میں آپ کے شہر میں آپ کے ان صحابہ کی اس عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، مگر میرے پاس یہ لوگ علاج معالجہ کے لیے نہیں آتے. تو مقصد یہ تھا حارث بن کلدہ جو کہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، تو وہ ایک گمان یہ تھا کہ شاید وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے ان کے پاس مریض نہیں آتے ہیں جو صحابہ کرام ہیں جو ایمان لائے ہوئے وہ افراد وہ ان کے پاس علاج کے لیے نہیں آتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں حارث، یہ وجہ نہیں ہے کہ میرے صحابہ تم سے علاج اس وجہ سے کرانے نہیں آتے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اس پر ایمان لائے ہیں اور آپ جو مسلمان نہیں ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ میرے صحابہ حفظ صحت کے اصولوں پر مکمل عمل پیرا ہے. جب ان کو خوب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں اور اگر بھوک رہ جاتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ وقت پر سوتے ہیں اور ارلی صبح جو ہے صبح جو اٹھتے ہیں اور اپنے معمولات میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو ان کا زندگی کا ایک ایک لمحہ جو حفظ صحت کے عین اصولوں کے مطابق ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طب کو پسند کیا اس وقت بھی وہ وہی طب ہے جو یونان سے آئی تھی، جسے حارث بن کلدہ نے بھی اختیار کیا یا بہت سارے دیگر اس وقت کے اطباء کرام معالجین نے اختیار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس سے بھی ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے کہ علاج معالجہ کے لیے ایک تو اس چیز سے بھی وہ ہمیں جو اخلاقیات طب پڑھائی جاتی ہے نا وہ عین سیرت کے اصولوں کے مطابق ہے کہ جب آپ معالج بن جائیں تو پھر رنگ نسل مذہب ہر چیز سے آزاد ہو کر آپ کا سامنا صرف ایک مریض کے ساتھ ہے، وہ اسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا کہتی ہے؟ انک لعلی خلق عظیم. اخلاقیات حسنہ کیا ہیں کہ آپ کے جو اخلاق سے ہی وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ تم کے دیکھیے سے جو آ جاتی ہے چہرے پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. کہ معالج کو ایک ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ مریض اپنا دکھ درد بیان کرتے ہوئے کسی قسم کی مشکل میں نہ پڑے اور پھر معالج رازدار بھی ہو. اگر مریض نے اپنی کوئی دکھ تکلیف بیان کی ہے تو اس معالج پر فرض ہے کہ اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے، لوگوں کو نہ بتائے، اس کے پاس اس کی تمام معاملات امانت ہیں. یہ اخلاقیات طب بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہم ملتے ہیں. پھر جو یونان سے اس وقت بعثت نبوی سے پہلے جو علوم و فنون کا جو گہوارہ تھا، جو مرکز تھا، وہ یونان تھا اور تمام مختلف قسم کے علوم باقاعدہ ایک شہر آباد تھا اور جہاں پہ تمام قسم کے مفکرین، محققین، سائنسدان ایک جگہ آباد تھے اور سلطنت کی ذمہ داری تھی کہ ان کے نام رفع کا انتظام کرے. اس وقت بھی پوری دنیا میں جو مختلف قسم کے علوم اور مرتب ہوئے، ترتیب پائے اور پھر پوری دنیا میں وہ پھیلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو انسانیت کی بھلائی کے لیے چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنا اور وہ دین سے اگر کوئی ان کی اختلاف نہیں رکھتی تو ان کو اختیار کرنا اہم جائز عمل ہے.
وہ عین اسلام ہے. اس لیے یونانی طب کو اختیار کیا، اور نہ صرف اختیار کیا بلکہ اپنی تعلیمات سے اس شعبے کو بھی وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا. پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ افراد تھے، انہوں نے اس میں ایسی جو نا وہ اپنی ان پٹ ڈالی، ایسے کمالات دکھائے. القانون فی الطب جو کتاب ہے جو ابو علی سینا نے لکھی، تحریر کی، وہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں 200 سال تک ان کی میڈیکل کی تعلیم کا حصہ رہی ہے. اور مزیداری کی بات، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ افراد ہیں، ابن الحیثم، دیکھیں جب آپ میڈیکل کی بات کرتے ہیں اور میڈیکل کے شعبے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احسانات، پوری کائنات پر احسانات ہیں. میں کیونکہ طبیب ہوں اور میڈیکل کی نسبت سے ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. ابن الحیثم کو اگر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو روشنی اور آنکھ کے حوالے سے جنہوں نے چیزیں ہمیں بتائیں وہ بھی مسلمان ہیں. پہلا فرد جس نے آنکھ کی ساخت بیان کی اور اس میں جو عدسہ اور یہ روشنی کے جو معاملات بیان کیے. پھر التصریف لکھنے والے جو محقق ہیں، سائنسدان ہیں، جس نے آج بھی جو جراحی کے حوالے سے اس وقت میڈیکل سائنس میں سب سے زیادہ جو ترقی ہوئی ہے وہ جراحت میں ہوئی ہے، سرجری میں ہوئی ہے. اور آپ سارے دوست جانتے ہیں کہ سرجری کے حوالے سے بھی الزہراوی ایک ایسے سائنسدان گزرے ہیں، ان کی کتاب تصریف آج بھی دیکھیے. جو میڈیکل سائنس میں جو جراحت کے آلات آج بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، ان کی اشکال، ان کے ڈایاگرام، ان کی باقاعدہ ترتیب انہوں نے تصریف میں قلم بند کر دی. کیمیا کے اصول ہوں، طبیعیات کے اصول ہوں، آنکھوں کے معاملات ہوں، جراحی ہو، وہ کون سا شعبہ ہے. اور اناٹمی جو کتاب الابدان ہے، جو بدن کا علم ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، فیض یافتہ افراد نے اس پر جو کام کیا وہ آج تک الحمدللہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے کارآمد ہے. بلکہ وہ ہر روز ایک اس میں نئی جہد ایک جو نمودار ہو رہی ہے. ہمیں یہ ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے علم کو اور زیادہ آگے بڑھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کی روشنی میں اپنے اس شعبہ طب کو بھی آگے بڑھائیں. اس میں ایک جو ہمارے اساتذہ کرام، چونکہ ہم فیضان مدینہ میں